السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ 29 اگست 2025 ہے ناظرین، جمعے کا دن ہے۔ اہم خبریں ہیں۔ افغانستان میں گزشتہ روز ڈرون حملے ہوئے 2 صوبوں میں۔ افغانستان کی حکومت نے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ نتائج کے لیے وہ تیار رہے، اور ساتھ ہی پاکستان کے سفیر کو کابل میں طلب کر لیا گیا ہے۔ احتجاج ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ تیرا میں ایک بار پھر چیک پوائنٹ پہ حملہ کیا ہے، خودکش حملہ ہے، جس میں کمسن بچے نے حملہ کیا اور ایک جوان بیچ میں شہید ہو گیا ہے اور 10 بیچ میں زخمی ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ باجوڑ میں جو شدت پسندوں کے خلاف آپریشن چل رہا ہے، ایک تو اس میں JF-17 پاکستان کے جو فائٹر جیٹ ہیں ان کی پروازیں دیکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور باجوڑ میں اس ٹائم پہ سویلین کی شہادت ہوئی ہے۔ ایک سیول کے گھر پہ مارٹر گولہ گرا ہے اور اس میں ایک جوان شہید ہوا ہے، اس کا بھائی زخمی ہوا ہے اور ایک خاتون بیچ میں زخمی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ بنو میں مسلسل حملے ہو رہے ہیں چیک پوائنٹوں پہ، سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ بنو میں ایک ایلیٹ فورس کمانڈو کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، وہ بیچ میں شہید ہو گیا ہے، اور سیکیورٹی فورسز پہ حملے کیے گئے ہیں، جو حملے ناکام بنا دیے گئے ہیں، مگر شدت پسند جو ہے وہ فرار ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ڈیٹیل سے بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات چائنا کی مداخلت کے باعث جو ہے اس میں کافی بہتری آئی تھی، اور لگ ایسے رہا تھا کہ CPEC کو جو افغانستان کے ساتھ ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، ایک بڑی کامیابی مانی جا رہی تھی کہ اب پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے، کیونکہ وہاں پہ بھی روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ 15 سے 20 ارب ڈالر جو ہے وہ چائنا لگائے گا، تو دوریاں جو ہیں وہ کم ہوں گی، اور وہاں پہ جو سڑکوں کے جال بچھائے جائیں گے، جو توانائی کے منصوبے شروع کیے جائیں گے، جو پاکستان کے ساتھ CPEC کو ٹچ کیا جائے گا، وہاں پہ نوکریاں جو ہیں وہ وافر مقدار میں پیدا ہوں گی، وہاں پہ روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں گے۔ تو اس سے لگ ایسے رہا تھا کہ اب پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات کافی بہتر ہوں گے، مگر ناظرین ایک بار پھر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں، جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ٹائم پہ شدت پسندی کا۔ اور افغانستان میں ٹھکانے موجود ہیں، اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ 6-6.5 ہزار TTP کی جو مسلح طالبان ہے وہ افغانستان میں موجود ہیں۔ ان کی فیملیز جو ہیں، جو ضرب عضب آپریشن 10-11 سال پہلے جو ہوا، اس میں 20-25 ہزار خاندان جو ہے وہ پاکستانی مہاجرین جو ہے وہ افغانستان میں آباد ہیں۔ اب وہ وہاں سے واپس نہیں آ رہے، تو یہ ان TTP کے رشتہ دار ہیں، یار دوست ہیں، ان کے جاننے والے ہیں، ان کے ساتھ قریبی تعلق ہیں، تو وہ وہاں پہ آباد ہیں۔ اب وہاں پہ ان کی آبادی افغان طالبان کی سرپرستی میں ہو رہی ہے، اور پاکستان میں یہاں پہ ایسے پاکستان نے ثبوت فراہم کیے کہ یہاں پہ جو دھماکے ہو رہے ہیں، یہاں پہ جو حالات خراب کیے جا رہے ہیں، اس میں ڈائریکٹلی طالبان کے سرکردہ لوگ بھی ملوث ہیں، مگر افغان طالبان اس کو مان نہیں رہے۔ ان کی ناظرین اپنی مجبوریاں افغان طالبان کی، وہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، مگر پاکستان میں جو شدت پسندی ہو رہی ہے اس کو مکمل سپورٹ افغانستان سے فراہم کی جا رہی ہے، افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ اب یہ جو کل واقعہ ہوا ہے تیرا میں پراک بنگلہ کیمپ کے قریب جو چیک پوائنٹ تھی زخا خیل میں، گاڑی میں ایک خودکش حملہ آور اس نے حملہ کیا، اور اتحاد المجاہدین پاکستان کے نام سے IMP جو خودکش حملہ آور تھا، قاری عمر افریدی، پاکستان کا ہی رہائشی ہے، لشکر اسلامی کا بمبار تھا، اس نے حملہ کیا، اور جوان ہے، بالکل 18 17 19 سال کا لڑکا ہے جس نے یہ خودکش حملہ کیا وادی تیرا میں۔ تو وادی تیرا میں اس سے پہلے جو وہاں پہ شدت پسند تھے، انہوں نے باقاعدہ جو قبائلی مائدین تھے ان کے پاس قرآن پاک لے کے گئے تھے، کیونکہ وادی تیرا میں بھی آپریشن کرنا تھا۔ وہاں پہ غیر ملکی شدت پسند اور TTP کی شدت پسند بہت زیادہ ہیں، تو بڑی تعداد میں اس کی موجودگی کے بعد وہاں پہ بھی آپریشن ہونا تھا، مگر وہاں پہ قبائلی مائدین جو ہیں وہ ٹھکانوں پہ ان کے گئے، جو پہاڑوں میں ان کے ٹھکانے تھے، اور ان کو قرآن کا واسطہ دیا۔ پھر وہاں سے جواب آیا کہ ہم نے افغانستان میں اپنے لیڈر سے بات کرنی ہے، TTP کے جو لیڈر ہمارے کمانڈرز جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، اس سے بات کریں گے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد 2-3 دن بعد وہاں سے فیصلہ آیا، اور وہ جو
कबाइली अमायदीन की बातें थी वो मान ली गई। तो ये एक बड़ा सबूत तो नाज़रीन ये भी है कि वहाँ पे इन टीटीपी ने बात करनी है। तो ये नाज़रीन अब एक खुली किताब है कि अफ़गानिस्तान में सहूलतकार मौजूद हैं और वो सहूलतकार हैं जो टीटीपी के हेड हैं, जो उनके सरबराहान हैं, जिनके पास ऑपरेशन ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिनके पास दीगर फंडिंग की ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो असलाह फराहम करते हैं, और जो सीनियर रहनुमा हैं टीटीपी के वो वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं और यहाँ पे कार्रवाई होती है। अब वादी तिरा में तो उन्होंने कहा था कि हम जो टीटीपी के शिद्दत पसंद हैं वो आबादी के इलाकों से निकल गए थे, मगर ये अब एक बड़ा हमला किया जिसमें 10 सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो ज़ख्मी हो गए, एक बीच में शहीद हो गया। एक बड़ा हमला है जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हुआ है। और ये नाज़रीन ये इस ग्रुप का IMP का इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान का ये तीसरा बड़ा हमला है। इससे पहले 28 जून को इन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 ख़ुदकुश हमले किए थे जो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की थी। नाज़रीन चलास में एक कार्रवाई हुई है जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, वहाँ पे कार्रवाई हुई है 29 अगस्त की रात को। चिलास के करीब जो कराकोरम है हाईवे है, वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान स्काउट और GB पुलिस जो है उसकी मुश्तरका चेक पॉइंट पे हमला किया गया है। रात के टाइम ये हमला किया गया। बीच में एक सूबेदार खुशदिल खुशदाद और लास नाइक जो है साजिद शदीद ज़ख्मी हो गए थे। बाद आज़ाद दोनों जो है वो शहीद हो गए हैं। एक बीच में मज़ीद सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार जो है वो ज़ख्मी है। यहाँ पे भी फ़रार हो गए। जितने भी हमले करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे कामयाब हो जाते हैं और फ़रार हो जाते हैं। ये नाज़रीन ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि GTP की जो हमले हैं उसमें फ़रार ज़्यादा होता है और सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान ज़्यादा होता है। ये हमने गुज़िश्ता कई माह के अगर आप हमले देख लें तो कुछ ऐसा ही है। आज जो बनू में हमले हुए हैं, बनू डुमेल पुलिस पे दस्ती बम से हमला किया गया है जिसमें पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुआ है और शिद्दत पसंद जो है उस पर फायरिंग की गई है, मगर वो फायरिंग से ज़ख्मी हुआ है, मगर वहाँ पे वो फ़रार हो गया। अब इसी तरह नाज़रीन बनू थाना कैंट का इलाका जो है मीरानशाह रोड पे नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने ड्यूटी पे मौजूद एक गुलदमान मस्जिद के करीब शारियाज इलियट फोर्स के जो कमांडो थे उस पे फायरिंग की है, उसको शहीद कर दिया और फ़रार हो गए। नाज़रीन बाजवड़ में जो ऑपरेशन चल रहा है मामूंद और ले मामूंद के इलाकों में, आज वहाँ पे जो है वो फ़ाइटर जेट JF-17 फ़ाइटर जेट देखे गए हैं। इससे पहले भी ड्रोन से और कोडकाप्टर से और फ़िज़ाई बमबारी जो है वो इन ठिकानों पे शिद्दत पसंदों के ठिकानों पे की गई थी जिसमें मुतादद हलाक हो गए। मगर एक बार फिर ये एक बड़ा हमला होने जा रहा है शिद्दत पसंदों के ठिकानों पे और आवाम का वहाँ पे जो सेवल आबादी है उनका भी नुकसान हो रहा है। मार्टर गोले जो हैं वो उनकी तरफ से जो शिद्दत पसंद हैं उनकी तरफ से भी फायर हो रहे हैं, क्रॉस फायरिंग भी बीच में होती है। तो मामून की ये 7 देहात जो हैं इस टाइम पे इन इलाकों में ज़्यादा प्रॉब्लम है जो अफ़गानिस्तान के करीब है। और वहाँ पे बाजवड़ मामून के इलाके में एक सेवल आबादी पे नाज़रीन एक घर पे जो है वो मार्टर गोला गिरा है और वहाँ पे एक नौजवान याकूब वल्द मोहम्मदान सैद शहीद हो गए और उसका भाई गनी जो है वो ज़ख्मी है और एक ख़ातून उनके घर में उनकी वालदा है या उनकी बहन है या जोजा है वो बीच में ज़ख्मी हो गई है। इससे पहले भी नाज़रीन बाजवड़ का जो इलाका था मामून अरब के इलाके में भी 2 बच्चे माँ समेत जो है वो शहीद हो गए थे। उनके घर पे भी मार्टर गोला गिरा था, उससे भी अवाम ने एहतजाज किया था और धरना दिया था। तो सिविलियन का नुकसान जो यहाँ पे हो रहा है, मार्टर गोले घर में खाना खा रहे हैं उनके घर पे गिर जाता है, तो यहाँ पे नाज़रीन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी मुश्किलात खड़ी होंगी और सिविल आबादी जो है वो परेशान होती है। वैसे भी वो खौफ में है और उन इलाकों से अगर ऐसे इलाके हैं कि मामून का नख्तर का जो इलाका है, अगर जहाँ पे गोलाबारी मतलब जहाँ पे मार्टर गोले वगैरह गिरने के खदशे होते हैं उन इलाकों को फौरी तौर पे खाली करना पड़ता है। सिक्योरिटी फोर्सेस को चाहिए नाज़रीन कि जिन इलाकों में मार्टर गोले गिरने के खदशे हों, जहाँ पे शिद्दत पसंद ज़्यादा उनके ठिकाने मौजूद हों, जैसे मामून के बाज़ इलाकों को 31 इलाकों देहातों को खाली कराया गया था, वहाँ पे ऑपरेशन भी चल रहा था और उनमें 5 इलाकों को क्लियर कर दिया गया है। तो ऐसा ऐसा इलाकों को क्लियर भी किया जा रहा है, मगर जिन इलाकों में मार्टर गोले और क्रॉस फायरिंग का ख़तरा होता है उन इलाकों में शहरियों को सिक्योरिटी फोर्सेस को शहरियों को निकालना होगा। निकालना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे अगर सिविलियन डैमेज होती है
تو سیکیورٹی فورسز پہ انگلیاں اٹھتی ہیں, وہاں پہ مظاہرے ہوتے ہیں اور حالات خراب ہوتے ہیں سیکیورٹی فورسز کے لیے. اور ناظرین اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, وہاں پہ ویسے بھی لوگ آپریشن کے خلاف ہیں. آپریشن کے خلاف اس لیے ہیں ناظرین کہ ان کا جانی مالی نقصان ہوتا ہے, ان کو اپنے گھر چھوڑ کے کیمپوں میں زندگی گزارنی پڑتی ہے اور وہاں پہ بڑی ذلالت ہوتی ہے ان کے لیے. کھانا ان کو پراپر نہیں ملتا, کیمپ ان کو نہیں ملتے, پورا خاندان جو ہے وہ ایک کیمپ میں وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے کئی دنوں سے. ماضی میں جو آپریشن ہوئے ہیں ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ سالوں سال سے جو ہے وہ کیمپوں میں موجود تھے. ان کی فصلیں جو ہیں, ان کے گھر اپنی تیار فصلیں چھوڑ دیتے ہیں, اپنے بھرے گھر جو ہے وہ چھوڑ کے جو ہے وہ کیمپوں میں منتقل ہو جاتے ہیں. تو بڑے مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے اور وہاں پہ پھر معاملات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں سیکیورٹی فورسز کے لیے. باجوڑ میں غیر ملکی ناظرین بڑی تعداد میں موجود ہیں اور اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں. اور افغانستان سے ہی آسانی سے شمالی وزیرستان کے علاقے میں, باجوڑ کے علاقے میں, یہ جو 7 دیہات محمود کے ہیں یہ افغان باؤنڈری کے قریب ہیں. اس طرح شمالی جنوبی وزیرستان بھی جو علاقے قریب ہیں وہاں پہ افغانستان کے, وہاں سے دراندازی ہوتی ہے اور وہیں سے داخل ہوتے ہیں شدت پسند اور پاکستان میں داخل کیے جاتے ہیں افغانستان کی سرپرستی میں. ناظرین پاکستان میں 2007 سے ہی ناظرین تحریک طالبان نے اپنی کارروائیاں جو ہیں وہ شروع کر رکھی ہیں اور افغان طالبان سے یہ متاثر ہیں اور یہ افغان طالبان کے کنٹرول میں ہیں. جب تک ناظرین افغان طالبان ان کو منع نہیں کریں گے یہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑتے رہیں گے. ہم افغانستان کی مجبوریاں, افغان طالبان کی مجبوریاں بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ اس ٹائم پہ افغان طالبان کے خلاف کوئی بڑی اپوزیشن ہے نہیں. اور اگر وہ ان کو منع کرتے ہیں اور یہ ڈر ان کو ہے کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں اور یہ خود ہی انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ ڈالے ہیں, تو اگر 10 سال سے ہزاروں کی تعداد میں اگر 15,000 تھے تو اب 20,000 ہو گئے ہوں گے. ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے ہوں گے, وہ بھی شدت پسندی کی طرف نکل پڑیں. اور ہمارے کچھ لوکل جو یہاں پہ ہیں, جیسا یہ تیرا میں ایک لوکل افریدی نے جو ہے وہ حملہ کیا ہے, جوان لڑکا تھا, اس نے خودکش حملہ کیا ہے. تو ہماری سویلین کی آبادی یہاں پہ جو ہے اس میں بھی چند ایسے لوگ ہیں جو انتہا پسندی سے متاثر ہو کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. بہرحال افغانستان کا بڑا اہم رول ہے. اگر افغان حکومت ان کو منع کرتی ہے تو پاکستان سے یہ شدت پسندی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اور پاکستان سیکیورٹی فورسز کو اندازہ ہے کہ افغان طالبان کی سپورٹ ان کو حاصل ہے, بغیر سپورٹ کی یہ پاکستانی علاقوں میں اس طرح داخل بھی نہیں ہو سکتے اور پاکستان کے خلاف لڑ بھی نہیں سکتے. ساتھ ناظرین بات کریں گے جو ملا ہیبت اللہ خونزادہ ہیں, سرپرست اعلیٰ ہیں افغان طالبان کے. بظاہر تو ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, نہ وزیر اعظم ہے نہ نائب وزیر اعظم ہے, مگر ان کی چلتی ہے, زیادہ اختیار انہی کے پاس ہے. حامد کرزئی جو سابق صدر رہے ہیں افغانستان کے 2 مرتبہ, ان کو نکلنے کا کہہ دیا گیا ہے کہ آپ علاقہ چھوڑ دیں یا ہماری حکومت کے جو فیصلے ہیں اس کو تسلیم کریں. فی الحال اس ٹائم پہ افغانستان میں کوئی اپوزیشن ہے نہیں. اور جو تھوڑا بہت حامد کرزئی, اشرف غنی جو بات وغیرہ کرتے ہیں, اشرف غنی تو ملک میں ہے نہیں, فرار ہو گئے. افغانستان میں اگر اپوزیشن کی کوئی تھوڑی بہت آواز تھی, اپوزیشن تو نہیں کہہ سکتے مگر پھر بھی کوئی آواز بلند کرتا تھا, تو وہ حامد کرزئی ہے. اب حامد کرزئی افغان طالبان کے کچھ فیصلوں سے اختلاف کر رہا ہے تو ان کو ملک بدر کرنے کا کہہ دیا گیا ہے. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ حامد کرزئی کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. حامد کرزئی نے انکار کیا ہے کہ میں افغانستان میں رہے گا اور میرا یہی ملک ہے. تو افغان طالبان اپنے خلاف جو تنقید ہوتی ہے اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتے. وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کوئی اپوزیشن ہو, ہمارے خلاف کوئی آواز بلند کرے. جتنی بھی آوازیں اٹھتی ہیں ان کو خاموش کر دیا جاتا ہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے, ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.